بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کے 28ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور اس رکوع میں میاں بیوی کے تعلقات اور طلاق سے متعلق آیات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے بعد بھی ایک مسلسل رکوع اور اس کے بعد ایک یا دو آیات مزید طلاق کے متعلق آئیں گی، یعنی ایک تفصیلی باب آگے آ رہا ہے طلاق سے متعلق، اور طلاق سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں۔ آیت نمبر 222 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حیض یعنی ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیں کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو حیض کے عالم میں خواتین سے دور رہو، کنارہ کش رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ نہا دھو لیں، پاک ہو جائیں، تو ان سے قربت اختیار کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بار بار پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں حیض کے بارے میں حکم آ گیا ہے۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں۔ پہلا طہر، اس کا مطلب ہے خون کا بند ہو جانا، اور دوسرا لفظ ہے تطہر، اس کا مطلب ہے نہا دھو کر پاک ہو جانا۔ تطہر کے بعد ان کے نہا دھو چکنے کے بعد قربت کی جا سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور بار بار پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تطہر یہ جسم کی ظاہری پاکیزگی کا نام ہے، جبکہ طہر یہ اندرونی باطن کی نجاست دور کرنے کا نام ہے۔ اور یہ جو لفظ تواب آیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جس کا مطلب ہے بار بار توبہ قبول فرمانے والا۔ لیکن یہی تواب لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے وہ شخص جو بار بار توبہ کرے اور بار بار توبہ توڑ دے اور پھر بھی بار بار توبہ کرتا رہے، اسے تواب کہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے، بار بار توبہ کرتے رہیں، اور اس چکر میں نہ پڑیں کہ اب میں نے توبہ توڑ دی ہے، اب میں کیا کروں، بس لوٹ آئیں۔ جو کچھ بھی تم ہو اللہ کے حضور لوٹ آؤ، تم کافر ہو، بت پرست ہو، جو کچھ بھی ہو اللہ کے حضور لوٹ آؤ۔ اللہ کی درگاہ کوئی نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ تم سینکڑوں مرتبہ توبہ توڑ چکے ہو تو پھر بھی لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہے کہ قرآن کی نظر میں میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو جیسے چاہو اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں۔ اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کی ایک مثال دی تھی، اور وہ تھی لباس۔ اس ایک لفظ لباس میں معنی کا سمندر چھپا ہوا ہے، جس کی ہم بات پچھلی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں ایک نئی تمثیل، ایک نئی مثال کسان اور کھیتی کی آ گئی کہ تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں
تین چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے وہ ہمیشہ بھاگتا ہے، جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ لڑائیاں کرتا ہے، فتنہ اور فساد پھیلتے ہیں، اور وہ تین چیزیں ہیں زر، زن اور زمین۔ زر یعنی دولت معاشی نظام کی بنیاد ہے، زن عورت معاشرتی اور سماجی نظام کی بنیاد ہے، اور زمین یہ بنیاد ہے سیاسی نظام کی۔ اگر آپ اس مثال پر غور کریں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، ذرا دھیان دیں، اس میں تینوں چیزیں سمٹ آئی ہیں، کھیتی زمین ہے اور نساء زن ہے، کھیتی سے آگے پیداوار ہو رہی ہے وہ زر ہے۔ اس مثال میں تینوں باتوں یعنی معیشت، سیاست اور سماجی نظام کو سمیٹ دیا گیا۔ اب غور کریں کہ کھیت اور کسان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ کھیت کسان کی ملکیت ہوتا ہے، وہ جب چاہے اپنے کھیت میں آ سکتا ہے، کہیں سیر کو نکلا، پتہ چلا کسی ویرانے میں پھر رہا ہے، کسی جنگل میں پھر رہا ہے، نامعلوم اس میں کس طرف سے کوئی شیر یا بھیڑیا آ جائے، اس لیے کہ یہ جنگل اور ویرانہ ہے، یہ خطرہ اسے اپنے کھیت میں نہیں ہے، یہ اس کی زمین، اس کا کھیت اور اس کا باغ ہے، یہاں وہ بے خطر جب چاہے آ جا سکتا ہے۔ باہر کی زمین چاہے ویرانہ، جنگل یا صحرا ہو، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر اپنا کھیت اس کی ذمہ داری بھی ہے، وہ اس کو آباد کرتا ہے، اس کے ایک ایک چپے کو سرسبز بناتا ہے، اس میں پھول پھل اگاتا ہے، اس میں میوہ جات اگاتا ہے، اس میں سے فصلیں لیتا ہے۔ یہ کسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھیت کے حقوق پورے کرے، اس کے لیے اس کو قربانی کرنی پڑے گی، رات کو 2-3 بجے اٹھ کر ہل چلانا پڑے گا، زمین کو نرم کرنا پڑے گا، کھاد دینی پڑے گی، بیج بھی ڈالنا پڑے گا، پانی بھی لگانا پڑے گا، پھر کیڑوں مکوڑوں اور چرند پرند سے اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، آنے جانے والوں سے، چور اچکوں سے، آسمانی آفتوں سے اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ ذرا سوچیں، کسان کو جتنا اپنے کھیت سے پیار ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اس کے کھیت پر یا کھیت کے کسی حصے پر کوئی غیر آدمی قبضہ تو کر کے دکھائے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کی ناک کا، اس کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ جتنی محنت اس کھیت پر کرتا ہے کسی اور چیز پر نہیں کرتا، جتنا احساس ذمہ داری اس کو اپنے کھیت کے بارے میں ہوتا ہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوتا، اور یہی کھیت اس کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پیداوار اٹھاتا ہے، زندہ رہتا ہے اور اپنی نسل کو باقی رکھتا ہے، اور انسانی نسل کی بقا مرد اور بیوی کے رشتے سے ہے، یہی اس کی اصل سرمایہ کاری ہے۔ انسان کی اصل سرمایہ کاری اس کے کارخانے نہیں ہیں، اس کی دکانیں، اس کی انڈسٹریز، اس کی فیکٹریز نہیں ہیں، اس کی اصل سرمایہ کاری اس کی اولاد ہے، یا جو اولاد کی جگہ آ جائیں، یعنی اس کے شاگرد ہیں۔ یہی اس کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑ جائے اور وہ اس کے مرنے کے بعد آگے دین پھیلاتے رہیں، یہ اصل سرمایہ کاری ہے۔ ایک شخص اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے بعد بھی دین سمجھتے اور سمجھاتے رہیں، دین پھیلاتے رہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر جان دیتے اور قربانیاں کرتے رہیں، اس سے بڑی سرمایہ کاری کوئی اور نہیں ہے۔ انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں، ہاں مگر اس کی اولاد کے اعمال اس کو پہنچتے رہیں گے۔ اصل سرمایہ کاری یہ ہے، باقی جتنی بھی سرمایہ کاری ہے وہ موت کے جھٹکے سے آپ سے بالکل منقطع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کی جاگیر، آپ کا کارخانہ، آپ کی دکانیں، آپ کا سب سرمایہ موت کے ایک جھٹکے سے سب وہیں ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، مگر اس کھیتی سے آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں کی شکل میں ایک پیداوار اٹھائی، ان کی آپ نے ٹھیک دینی تربیت کی، انہیں دین اور اخلاق کی تربیت اور علم دیا، اور آگے وہ وہی تربیت دین دنیا میں پھیلاتے رہے، تو اس سے بڑی پیداوار اور کوئی نہیں۔ اور یہی بات یہاں فرمائی کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنی اصل پیداوار اٹھانے کی فکر کرو،
تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ ذمہ داری پوری کرتے رہو۔ اتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا جو نسخہ بیان فرمایا، جو طریقہ بتایا، اس پر دھیان دیں کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، ان قریب اللہ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ سوچ تقوی اور خشوع کی بنیاد ہے۔ آدمی کا اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میری منزل اللہ کی ذات گرامی ہے، وہ میرا محبوب اور وہی میرا آقا ہے، وہی میرا محسن اور وہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم تو اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ ذرا سی چوٹ لگے اور تکلیف پہنچ جائے تو آپ کہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں۔ تو خشوع، نماز اور صبر کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھتے رہنا اور صبر کرتے رہنا بڑی مشکل بات ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس دھن میں رہنا کہ مجھے اپنے آقا اور محبوب سے ملنا ہے، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اور فرمایا مومنین کو اس سے خوشخبری دے دو کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گے اور ایک متقی کی طرح میاں بیوی کے تعلقات میں تقوی اختیار کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم اللہ کے نام کی قسموں کو ہیلا یا بہانہ نہ بناؤ ایسے کاموں سے باز رہنے کا جس کا مقصد نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 225، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور تم سے اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان قسموں پر جو تم نے دل سے نیت کے ساتھ کھائیں گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو نیکی سے روک لینے کے بہانے نہ بناؤ۔ اگر تم بے وقوفی میں کوئی ایسی قسم کھا بیٹھو تو قسمیں توڑ دیا کرو۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا کپڑے پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کر دے، یا 3 مسلسل روزے رکھ لے۔ کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم غلط ہو تو اس قسم کو توڑ دینا ضروری ہے، اور قسم توڑتے ہوئے یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 224 میں ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، یہاں 3 لفظ آئے ہیں۔ ایک بر، تبرو بر سے نکلا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آدمی والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ جو نیکی کا سلوک کرتا ہے تو اسے بر کہتے ہیں۔ اس کے بعد تتقو، یہ تقوی سے نکلا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ میں سے ہے۔ آدمی اللہ سے ڈرے، اس بات سے ڈرے کہ اللہ میرا محسن، میرا آقا ہے، میرا محبوب ہے، اس کی نظر کرم میں فرق نہ آ جائے۔ اور پھر اصلاح، تیسرا لفظ، یہ ان نیکیوں پر مشتمل ہے جو عام معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا کہ اپنی قسموں کے ذریعے اس سے محروم نہ ہو جاؤ، ان 3 چیزوں سے۔ آگے جو اللہ کے صفاتی نام آئے ہیں، سمیع علیم، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں سمیع علیم میں تھوڑی سی دھمکی بھی ہے کہ اللہ سے بے خوف نہ ہونا، وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور تمہاری ہر بات سنتا بھی ہے، وہ تمہارے ہر عمل اور ہر کرتوت سے واقف ہے۔ تم اگر قسموں میں بیکار اور لغو قسم کی قسمیں تکیہ کلام کے طور پر کھا لو تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتا۔ عربوں میں ایک رواج ہے کہ وہ بات بات پر واللہ واللہ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم یہ تکیہ کلام کے طور پر کہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے، لیکن دل سے نیت کر کے تم کوئی قسم کھاؤ گے تو اس پر تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 226،
للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر اس عرصے میں رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 227، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تمام آپسی معاملات کی باتیں اللہ تعالیٰ خود کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے تعلق کی بات خاص طور پر بہت تشریح سے بیان کی جا رہی ہے۔ نماز کا ذکر ہوا تو سرسری طور پر بتا دیا کہ نماز قائم کرو، کس طرح قائم کرنی ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، احادیث سے رجوع کرو۔ روزے رکھو، تفصیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، ان کی احادیث میں ذکر موجود ہے۔ زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اس کی تفصیل قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو، ان کی احادیث کو پڑھ لو، وہاں سے ہدایت لے لو۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی تفصیل بیان نہیں کی، مگر معاملات کی تفصیل خود بیان کر دی، وہاں خود معلم بن گئے، اس لیے کہ معاملات کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 226 میں بیوی سے تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھانے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین المعاملہ، دین معاملے کا نام ہے، تمہارا لین دین، ڈیلنگز صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پھر معاملے کی بات آ گئی کہ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، یعنی کوئی قسم کھا لیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، انہیں 4 مہینے تک انتظار کی مہلت ہے۔ اگر ان 4 مہینوں میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان 4 مہینوں میں اگر انہوں نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی قسم کو نہیں توڑا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر ان 4 مہینوں میں انہوں نے بیوی کی طرف رجوع کر لیا اور میاں بیوی کے تعلق کو قائم کر لیا تو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسے ایلا کہتے ہیں۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر 4 ماہ گزر گئے اور تم نے قسم نہیں توڑی، بیوی کی طرف نہیں آئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 228، وَالْمُطَلَّقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں رکی رہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اگر ان کے خاوند پھر رجوع چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اب یہاں طلاق کی عدت کا بھی بیان آ گیا۔ وہ خواتین جنہیں طلاق ہو جائے انہیں 3 طہر تک، 3 حیض تک انتظار کرنا ہے۔ طلاق کے بعد یہ ان کی عدت ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ان کے پیٹ میں کچھ اولاد دے دی ہے تو اسے چھپائیں۔ اگر خواتین پر کچھ ذمہ داریاں ہیں تو خواتین کے حقوق بھی ہیں،
یہ بات 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ خواتین پر تم نے صرف ذمہ داریاں ہی ڈال رکھی ہیں، ان پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اسی نسبت سے اللہ نے ان کو حقوق بھی دیے ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر صرف ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور یہ فضیلت جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر دی ہے وہ کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ہم نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان بنایا ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وہ اس لیے کہ مرد اپنے اموال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ کمانا اور خرچ کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی نہیں۔ عورتوں پر اللہ کی طرف سے ساری زندگی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور کماتی پھرے، کبھی بھی نہیں۔ اپنے شوق سے وہ ڈاکٹر، انجینئر، استاد، پروفیسر بنتی ہے تو بنتی رہے، اس کو اجازت ہے، مگر مجبوری نہیں ہے۔ مرد کے لیے یہ مجبوری ہے، فرض ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور کمائے، خود بھی کھائے، والدین کو بھی کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے۔ کمانا اور کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے۔ عورتوں سے زبردستی کاروبار یا مشقت یا نوکری نہیں کروائی جا سکتی۔ ہاں، اگر عورت اپنے شوق سے پڑھنا لکھنا چاہتی ہے، کوئی پروفیشن اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس پہ اسے کوئی روک تھام نہیں ہے، لیکن زبردستی نہیں ہے، یہ اس پر فرض نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں پر گھر گھرستی یعنی مال کی اور نان نفقہ کی ذمہ داری تھوپی نہیں جا سکتی۔ اس اعتبار سے مرد کو نگہبان بنایا گیا، لیکن یہ فضیلت صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ اس لیے رجوع کا حق مردوں کو دیا گیا۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 28ویں رکوع کی۔ اگلے رکوع میں بھی طلاق سے متعلق ہی احکامات ہیں جن کا ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔